الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. 7 خوش نصیب اشخاص جن کے ذکر سے ہم یہ حدیث پاک میں جن کا ذکر اور ہم سن رہے ہیں. 2 خوش نصیبوں کا ذکر پچھلے آڈیو میں نے کیا ہے، اس کے آگے سماعت کرتے ہیں. تیسرا جو شخص ہوگا جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے سایہ کرم میں ہوگا، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حدیث پاک جو ہے یہ نوجوانوں کی حکایات کا انسائکلوپیڈیا، اس کا صفحہ نمبر 54 ہے، 54 پیج نمبر، اس میں حدیث پاک نقل ہے. تو تیسرا شخص فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے، مسجدوں کے ساتھ. کیا ہے یہ؟ فجر پڑھ کے آ گئے، کام کاج میں لگے ہیں، دل بار بار آ رہے، ظہر کا وقت ہو گیا، کیا آسان ہوئی؟ کیا دنیا بھی کام کاج کر رہے ہیں، دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں لگا ہوا ہے. آسان ہو؟ ٹائم تو نہیں ہو گیا، نماز جماعت تو نہیں نکل گئی، باقی ارے چلو نماز پڑھ کے آتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہو صحیح بھائی، سب کام کاج چھوڑ 1 منٹ بعد میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. پھر یعنی دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل کہاں ہے؟ مسجد میں لگا ہوا ہے. نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، نماز چھوٹ تو نہیں گئی، جماعت ہو تو نہیں گئی. اس میں آج کل تو بڑی آسانی، اذانیں ہوتی ہیں زور سے، پتہ چل جاتا ہے، الارم لگا لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پہلے یہ سب نہیں تھا، اذان پر ہی سب کچھ تھا، وہ وقت دیکھنا پڑتا تھا. وہ پہلے یہ بھی نہیں تھا، گھڑیاں وغیرہ تھی. تو آج بھی یہ نہیں کہ فضیلت وہیں حاصل ہوگا، آج بھی فضیلت ہے کہ اپنے کام کاج میں بھی رہ کر مسجدوں میں دل اٹکا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں وقت ہو گیا کہ نہیں، یہ مسجد کے کام کاج میں بھی دھیان دے رہا ہے، مسجد کی خدمت بھی کر رہا ہے. اجتماعات ہوتے ہیں مسجد میں، وہاں شامل ہو گیا، اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں شامل ہو گیا، کوئی عالم دین آ گئے ان کی ملاقات کے لیے چلا گیا. یعنی دنیا میں رہتے مسجد سے بھی جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے بھی لگا ہوا ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی کوشش میں ہے، اللہ کے گھر میں بار بار حاضری دیتا ہے، روزانہ حاضری دیتا ہے، اس کا دل وہاں لگا ہوا ہے. تو یہ ایسے لوگ بھی جو دنیا میں اللہ کے گھر کی خدمت میں اللہ کے گھر آتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لگاتار حاضر ہو رہے ہیں، قیامت میں اللہ فضل انہیں کیسے بھول جائے؟ انہیں بھی سایہ کرم میں جگہ نصیب ہو جائے گی، انہیں بھی قیامت کے روز جہاں کوئی سایہ نہیں وہاں سایہ نصیب ہوگا، انہیں بھی سایہ ملے گا. یہ بھی خوش نصیب ہوں گے جو قیامت کے روز اس خاص سائے کے نیچے ہوں گے جہاں اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے. چوتھا، ایسے 2 شخص جو اللہ واسطے کی محبت رکھتے ہوں اور اسی کی خاطر ملتے بچھڑتے ہوں. اس کو کچھ سمجھنے کی بات ہے. جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں، دوستی ہے تو اللہ کی ہے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. ایسے لوگ جو آپس میں ملتے بچھڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل قیامت کے دن سایہ کرم میں جگہ نصیب فرمائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اسے سمجھنے کی بات ہے. حدیث پاک اسی کا جو ایک اور کھل کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا. کسی کو دینا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکنا تو اللہ کے لیے. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کو آپ ذرا سوچئے گا، اس پر دھیان دیجیے. ایک مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ
اگر اس حدیث پاک کے لیے دیکھیں، اس حدیث پاک کی روشنی میں، تو آپ کا دل کھل جائے گا کہ ہاں یہ کیا بات ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے محبت تھی، اور ایسی محبت والوں کو اللہ عز و جل سایہ کرم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ علماء اہل سنت کے جنازوں میں جو ہم دیکھتے ہیں بھیڑ نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے محبت ہے، مل رہے ہیں تو اللہ کے لیے مل رہے ہیں۔ یہ دینی رشتہ، ایمانی رشتہ جو ہے نا، یہ ماں باپ والا خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ وہ محبت اپنی جگہ، پر یہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ آج سب اپنے اپنے مفاد کے لیے دوستی اور دشمنی کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بہت کم۔ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہے، چاہے کیسا ہی فاسق و فاجر ہے، لیکن اس کی واہ واہی ہو رہی ہے، اس کو ارے کیا بات ہے بھائی، کیا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ ہی سب سے بڑا، پیسے بانٹ رہا ہے تو اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں، پیسے اگر مل رہے ہیں نا، چاہے کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ، اس کی واہ واہی چاپلوسی اس کے آس پاس، یہ کیا؟ یہ محبت، یہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ بات تو تب بنے چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی عزت والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑے وقار والا کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو آپ اللہ کے لیے اسے ٹوکیے، اسے روکیے۔ تو یہ آپ کا بولنا، یہ آپ کا روکنا، یہ اللہ کے لیے روکنا ہو جائے گا۔ دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اسے روکنا آپ کا، یہ نہیں کہ آپ اس کی چاپلوسی کرتے پھر، یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پیسے کی محبت ہے، تو اپنے مفاد کی محبت ہے، وہ نہیں چلتی۔ اسی جگہ پر اگر چاہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے کیسا ہی برے حال میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کتنا ہی چھوٹا اس کی سماج میں کوئی، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا ساتھ دے دیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس سے مل لیے، اس سے مصافحہ کر لیا، گلے لگ گئے کہ آپ نے کام بہت اچھا کیا، یہ دین کا کام کیا، آپ نے سچائی کا کام کیا، آپ نے حق کا کام کیا، آپ اس کے ساتھ آپ نے محبت کی، تو یہ محبت آپ کی اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپس میں دوست ملتے ہیں، اجتماعات وغیرہ میں مل گئے، کوئی دینی ماحول میں مل گئے، وہاں دوستی ہو گئی، اب جو ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی، کیا یہ ایمان کا رشتہ تھا؟ نہیں، یہ خون کا رشتہ نہیں تھا، یہ ایمان کا رشتہ تھا۔ اب جو مل رہے ہیں آپس میں، کیا حال چال ہے، طبیعت خراب ہو گئی، پہنچ گئے، کاروبار میں کچھ تکلیف ہو گئی، وہاں پہنچ گئے، مدد کر دی، کوئی آپس میں گھریلو میں کچھ خوشیاں ہو رہی، وہاں پر پہنچ گئے۔ کس لیے مل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی محبت کی خاطر مل رہے ہیں۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ خون والا رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ بہت اونچا ہے، بہت افضل ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا کہ خون کے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا صحابہ نے۔ جنگیں ہوئی، حضور کے خلاف میں کھڑے ہوئے وہ لوگ، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا میرا اپنا خونی رشتہ ہے، نہیں، ایمان کا رشتہ، ایمان نہیں ہے، ختم، کوئی کام کا نہیں۔ آج وہ سب کہاں دیکھتے ہیں، آج ہم لوگ نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں رشتے ہو رہے ہیں بد مذہبوں کے ساتھ، دیوبندیوں، شیعوں سے رشتے ہو رہے ہیں، وہ قبول ہے، ہمیں نام کے مسلمانوں پر قبول ہے۔ یہ اللہ کی محبت نہیں، بات تو وہ بنے کہ اگر کسی کی بد عقیدگی ثابت ہو جائے، کسی کا کفر ثابت ہو جائے، اس کے منہ پر کہ نہیں چلے گا، یہ چاہے وہ اپنا خاص ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہیں کرنے والے جنہوں نے باہر کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ یہ حدیث پاک میں سرکار نے خود فرمایا، ان سے دور رہو، انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ جو بد مذہب ہیں انہیں خود بھی دور رہو، انہیں بھی اپنے آپ سے دور کرو۔ یہ آج کہاں ہے؟ آج رشتہ دار ہے، ارے یار، ارے بھائی وہ فلاں ایسی بات کر رہا تھا حضور کے بارے میں، ہاں بھائی کیا کرے، میرا بھائی ہے، میری پھوپھی کا لڑکا ہے، میری خالہ کا لڑکا ہے، رشتہ کو نبھانا پڑتا ہے۔ ارے نہیں چلتا تیرا وہ رشتہ میرے بھائی، تیرا اصل رشتہ جو ہے وہ نبی سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اگر حضور سے تیرے رشتے میں کمی آ گئی تو پھر یہ رشتے کیا نبھائے گا؟ کوئی مطلب کہ نہیں یہ رشتے۔ اور جس نے سرکار سے رشتہ توڑ دیا اس سے تو رشتہ کر رہا ہے، جو حضور کا نہیں، جو اللہ عز و جل کے نبی کا گستاخ، اس سے کوئی، وہاں پر جو تمہاری یہ جو بغض جو اگر تمہارے دل میں آتا ہے، اس کے خلاف اگر تم کھڑے ہوتے ہو، اسے کچھ بولتے ہو، تو تمہارا یہ بولنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں الحب للہ والبغض للہ، یہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔
آج ابھی کا ہی چل رہا ہے نا, ابھی کا ہی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ وسیم رضوی ناپاک مردود جو پورے انڈیا میں سب لعنت بھیج رہے ہیں جس کے اوپر, جس نے قرآن پاک کی آیات پاک پر اعتراض کیا, انہیں نکالنے کے لیے PIL داخل کیا, وہاں ہارا تو پھر خود سے قرآن پاک میں ترمیم کرنی شروع کر دی. مسلمان ہے ہی نہیں, وہ کافر سیدھا. کوئی قرآن پاک کے بارے ایک لفظ کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہے. یہ 26 آیاتوں کے بارے میں شک کر رہا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. کیسا مسلمان؟ نام رکھنے دو جتنا چاہے وسیم رکھے چاہے شمیم رکھے, مسلمان ہے ہی نہیں وہ. میں مفتی نہیں ہوں, لیکن اگر آپ پوچھ لیجئے کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیجئے, قرآن پاک میں شک کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو آج اس سے ساری دنیا کے مسلمان, سارے انڈیا کے مسلمان اس پر تھوک کر رہے ہیں, لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن پاک میں ترمیم کی ہے, قرآن پاک میں غلط باتیں کی ہیں, قرآن پاک کے خلاف بولا ہے. سارے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت بھر گئی ہے. یہ نفرت کیا تھی؟ البغض للہ. یہ وہ ہے اللہ کے لیے دشمنی. اللہ کی کتاب کے خلاف بولا, سارے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت سے بھر گئی. اسی لیے اسے کہتے ہیں سب سے بڑا عمل البغض للہ. تو ایک قرآن پاک کے خلاف بولنے والے سے تو سارے مسلمان پھڑ گئے ہیں کہ نہیں, اس کو کوئی نہیں, سب ہر طرف اس کے خلاف. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنے والوں کو نہیں, ہمارا بھائی ہے, ہمارے بہن ہے, یہ ہمارے چاچا ہیں یار, چلتا ہے, کیا کریں. وہ ان کا ایمان ان کے, ارے یہی بولتے وسیم کا ایمان اس کے ساتھ چل جاتا کیا؟ ارے قرآن کے خلاف تو بولنے والے پر تو تم کھڑے ہو گئے, پر نبی کے خلاف بولنے والوں کو تم نہیں, ان کا ایمان ان کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں چلنے والا. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. وہ مسلمان جو آپس میں ملتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں, بچھڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں. اگر آپ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو, کسی سے دشمنی رکھو تو اللہ کی دشمنی رکھو. دنیاوی مفاد انہیں سائیڈ میں رکھ لو, دنیاوی فائدے انہیں سائیڈ میں کر دو. سب سے بڑا عمل ہے, یقین مانیے. اور ایسے لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, تو ان کو کہاں جگہ ملے گی؟ جہاں کہیں سایہ نہ ہوگا, صرف سایہ خدا بندی ہوگا, سایہ اللہ کے کرم کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. وہاں پر ان لوگوں کو اللہ کے کرم کے سائے میں, اللہ کے خاص سائے میں, ٹھنڈک میں جگہ ملے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کتنے میرے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے ہمارے احباب ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں میرا, محبت ہے تو وہ دین کی محبت ہے. آج وہ کتنی دوری پر ہے, کوئی اورنگ آباد میں, کوئی شہدہ میں, کوئی اٹار, کوئی کہاں. اور یہاں بمبئی میں بھی کتنے ہمارے بھائی ہیں جن سے کوئی رشتہ کہیں پر کچھ نہیں ہے, ملتے ہیں محبت سے, گلے ملتے ہیں محبت کر. کیا ہی مجھے ان سے محبت ہے, انہیں مجھ سے. کیوں؟ یہ محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت ہے. یہ ملنا بچھڑنا ہے تو یہ اللہ کے لیے ملنا بچھڑنا. ایسا صرف میرے ساتھ ہی نہیں, ہمارے کئی بھائیوں کے ساتھ ہوں گے جو آپس میں کوئی رشتہ نہیں, لیکن آپس میں محبت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خلوص ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے. کیا ہے یہ آپس میں جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو ایسے لوگوں کو بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس بشارت والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد پانچواں جو ہے اس کو میں سب سے آخر میں عرض کروں گا. یہاں پر حدیث پاک میں 5ویں نمبر پر ہے, میں اسے 7ویں نمبر پر, میں نمبر چینج نہیں کر رہا ہوں. جو سرکار نے جو رکھا ہے وہ تو بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لفظ جیسا اپنی جگہ پر ہے. میں اس کو اس لیے آخر میں رکھوں گا کہ اس پر ایک الگ سے ہو سکتا ہے ایک آڈیو الگ بن جائے. تو 5ویں کو بعد میں کرتے ہیں. چھٹا شخص کون ہے؟ چھٹا وہ شخص جس نے اس طرح خفیہ انداز سے صدقہ دیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا, بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی. صدقہ, خیرات, زکوٰۃ آپ نے جو دی وہ تو آپ کو فرض ہے, آپ کو دینا ہے, لوگوں کو ترغیب دلانی, وہ اگر پتہ چل گیا کوئی حرج نہیں. نفلی صدقہ, ارے باپ رے, یہ کیا بول دیے, یہ کیا بول رہے محمد علی بھائی. نفلی صدقہ ہم چھپا کر کیسے دے سکتے ہیں یار, ہمارا نام کیسے ہوگا.
لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا فلانے سیٹ نے مسجد میں چندہ دیا ہے؟ ارے چندہ دیتے ہیں تو چٹھی ہے، ہمارے فلاں بھائی نے مسجد میں اتنی چٹائیاں دے دی، اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچا دی، مسجد کے امام صاحب کو فلاں بھائی نے یہ مدد کر دی، ان کے لیے خاص دعا کیجیے، اللہ ان کو برکت۔ ارے فلاں بھائی تم نے دیا کس کے لیے؟ مسجد میں جو مصلی ہے تو ان کو دکھانے کے لیے دیا تھا کہ اللہ کے لیے دیا تھا؟ تو جن کو دکھانے کے لیے دیا بھیا اس سے ثواب لے لے، ان سے ہی لے لے۔ حدیث پاک میں ہے نا، ریا کا جو عمل ہے اللہ رسول قیامت میں فرمائے گا جن کے دکھانے کے لیے کیا جا ان سے ہی ثواب لے لے جا کے، نہیں چلے گا بھیا۔ خفیہ ایسے دو کہ دائیں سے دیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں جو کچھ باتیں اگر میں کچھ بول رہا ہوں نا، بس یہ سمجھ لیجئے کتابوں میں ہم پڑھا ہے، میں نے کیمیا سیادہ سعادت میں غالباً یا اور کسی کتاب میں پڑھا ضرور ہے، یہ سب نا کتابوں میں سے بس کتابوں میں رہ گئی ہیں۔ آپ سوچو گے کہ یہاں کوئی اخلاص چھپا کر دینا، یہ تو بھول جاؤ بھائی۔ اس کتاب میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر انہیں کچھ اس وقت کے لوگوں کو اگر کچھ صدقہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اندھیرے میں، جو بستیاں فقیروں کی غریب جو رہتے تھے جہاں پر، وہاں پر اندھیرے میں نکلتے تھے، یعنی کہ صبح نہیں ہوئی ابھی، یہ ایسے لال لیمپ اور اسٹریٹ لیمپس وغیرہ نہیں لگی، اندھیرا، فجر سے پہلے پہلے نکل گئے راستے پر جہاں غریب رہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے پیسے وغیرہ پوٹلی بنا کر رکھ دی، نکل لیے۔ ارے وہ لینے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دے کر گیا ہے، کون دے کر کے، جس کو ملا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یار کیا لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے وہ، ڈھونڈتے تھے کس کو دینا، اندھے کو دیتے تھے۔ اندھا کوئی اگر بھکاری ہے اس کی مدد، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے کون دے کر گیا۔ آج پہلے تو نکلتا ہی نہیں یار، شیطان اتنا کہ ہوگا کیا، یہاں دے دوں گا تو اپنا کیا ہوگا، پہلے تو نکلتا ہی نہیں، اور نکل گیا اگر اچھا کسی کو نکالنے نہیں دیتا، کسی کو دیتے رہے، دے خوب دے، وہ دیتا رہتا ہے بیچارہ، یہ سوچتا ہے میرا بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا اور ریاکاری کے چکر میں برباد ہو رہا ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا، پیسہ بھی نکل جا رہا ہے، حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، دنیا بھی جا رہی ہے اور آخرت بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ ریاکاری نا، دکھاوا، مسجد دکان کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، ارے تجھے دینا چپکے سے چھپا کر دے دے میرے بھائی، چھپا ہوا صدقہ بہت بڑی چیز ہے، صدقہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑے خیرات کرنا یہ آسان نہیں، ایک درہم بھی اگر آپ دیتے ہیں کئی شیطانوں سے لڑ کر آپ کو دینا ہے، ایک سکہ بھی اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو کرنے دے گا ہی نہیں شیطان، اگر وہ بھی آپ نے ریاکاری کر دی تو ضائع ہو گیا، ختم۔ ابھی ایک جگہ میں نے اور پڑھا کہ کچھ غریبوں کی بستی تھی، وہاں پر روز صبح اٹھتے تو اناج کی بوریاں، آٹا، گیہوں وغیرہ مل جایا کرتا تھا غریبوں کے دروازوں پر، روز صبح اندھیرے میں کوئی رکھ کے چلا جاتا تھا۔ ایک رات وہ صبح اٹھے تو ہے ہی نہیں، ارے یار آج نہیں آیا، اب یہ سوچ رہے کہ نہیں آیا، وہاں پہ خبر پھیل گئی کہ امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، خبر پھیلی۔ اب جب غسل پاک دینا شروع کیا گیا تو دیکھا تو آپ کی پیٹھ پر چھالے، غسل دینے والے نے پوچھا کہ چھالے کیا ہے؟ روزانہ رات میں بوریاں اٹھا کر غریبوں تک پہنچاتے تھے، اور کوئی نہیں تھا، امام زین العابدین تھے، راتوں میں اپنے ہاتھوں سے بوریاں اٹھا کر پہنچا رہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ صدقہ و خیرات یہ چیز ہے یار، یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے، یہ چھپا کر دینا، ظاہر کرنے کی باتیں ہیں ہی نہیں وہاں پہ، ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اور آج تو دے پہ دے، اچھا اگر چھپا کر دے بھی دیا تو پھر کہیں جھگڑا وغیرہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو ارے تو کیا، تیرے کو تو میں نے یہاں سے وہاں تک سنبھال کے رکھا ہے، تیرے تو میں تھا، وہ میں دیتا تھا تیرے کو، میں نے تجھے تیرے اتنی مدد کی ہے، شاباش، ختم۔
بات جو کچھ احسان کیا سب ظاہر کر دیا اللہ نے. اگر توفیق دی تو احسان کیا بھی تھا تو ذرا سی تلخی ہوئی, سب ظاہر, صاحب احسان جتا دیا, خلاص. تو اپنے ہاتھوں سے اگر دیا بھی وہ بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت بھی حاصل نہیں ہو رہی. تو خدا کے لیے واہوائی سے بچیے. دنیا کی واہوائی مت ڈھونڈیے تو آخرت کے کام سے آخرت حاصل کیجیے. دنیا کے کام کر کے دنیا حاصل کیجیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کام کاج کیجیے, نوکری کیجیے, حاصل دنیا میں ترقی کیجیے. میں تو بھائی میرا تو یہی ہے کہ بھائی پیسہ ہونا ضروری ہے. میں یہ بولتا ہوں اچھے سے, جب تک کہ آپ معاشی طور پر اگر آپ بحال نہیں ہوں گے, دنیاوی فکر سے آپ آزاد نہیں ہوں گے, آپ دین کے کاموں میں صحیح طریقے سے لگ ہی نہیں سکتے. میں مانتا ہوں, خود بولتے ہیں اعلیٰ حضرت, میں اعلیٰ حضرت کی مثال پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت خود جاگیردار تھے, خود زمیندار ہیں اعلیٰ حضرت, اور اعلیٰ حضرت کی زمینوں کو سنبھالتے تھے ان کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اعلیٰ حضرت کو بالکل بری اس ذمہ کے, آپ آرام سے دین کا کام کیجیے, میں سنبھالوں. آپ خود زمیندار جاگیردار تھے, یہ کوئی بول نہیں سکتا, میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں, اور ہے اس میں بالکل ہے, کتابوں میں لکھا ہوا یہ. تو جب تک کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے آپ کچھ کر نہیں سکتے. یار یہ بالکل غلط ہے کہ بالکل توکل کر لو اللہ پر, یہ غلط ہے. توکل کر لو کا جو ہم نے مطلب ہی غلط سمجھ کے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی یہ بولتا ہے نا اللہ پر چھوڑ دو, تو پھر چھوڑ کے دیکھ میرے بھائی تیرا پھر کیا حال ہوتا ہے, کوئی بھیک بھی دیتا ہے کہ نہیں, ہے نا. کئی واقعے ہم نے سنے کہ لومڑی آ کر شیر کو کھلا رہی ہے. دیکھنے والے نے دیکھا کہہ رہے یار وہ آ کے جب شیر کو اللہ ایسے رزق پہنچا رہا تو میں تو انسان ہوں, مجھے کیوں بیٹھ گئے بھائی وہ اکیلے میں, کئی دن گزر کے فاقے سے مرنے کی حالت آ گئی. تو یہ ہوا آواز آئی کہ بیوقوف, تو نے یہ دیکھا کہ فلاں جانور آ کے فلاں کو کھانا دے کر جا رہا ہے, تو وہ جو مفلوج پڑا ہے وہ بننے کے لیے تو تیار ہو گیا. رہے تجھے تو وہ بننا تھا کہ خود بھی کھا رہا تھا دوسرے کو بھی کھلا رہا تھا. تو انسان ہے, وہ جانور ہو کر خود بھی کھا رہا ہے دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. پڑے رہنا یہ نہیں, بلکہ کام کر, کسب کر, خود بھی حاصل کر, دوسروں کو بھی کھلا, ہے نا. واقعات تو کئی گزرے ہیں. تو دولت حاصل کرنا حلال طریقے سے کوئی غلط نہیں ہے. صحابہ کے پاس دولت رہی اور انہوں نے دل کھول کر اسلام کے لیے خرچ کیا. حضور کے پاس آتا رہا پیسہ, سرکار نے یہاں آیا یہاں خرچ, شام تک ختم. تو یہ دولت ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. دین کی راہ میں, دین کے کاموں میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو اچھے سے رکھنا, اپنے خاندان والوں کو اچھے سے رکھنا, خاندان والوں کی مدد کرنا. یہ اگر جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں, آپ فکر میں, تو آپ کیا دین کا کام کرو گے, کیا کوئی کسی کی مدد کرو گے. تو دولت بھی حاصل کیجئے, دنیاوی کاموں سے دولت حاصل کیجئے, نام حاصل کیجئے, وہ الگ بات ہے. دنیا کا کام کر کے دنیا حاصل کیجئے, وہ بالکل جائز ہے. پر دین کا کام کر کے آپ دنیا کی طلب کرو گے تو نہیں چلنے والا. صدقہ و خیرات کر کے آپ سوچو کہ میری واہوائی ہوتی رہے, تو پھر صدقہ و خیرات میں واہوائی تو ہو جائے گی, ثواب جو اللہ سے ملنے والا ہے وہ ملنا مشکل ہے. اور وہ ثواب کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ نہ چلا, یعنی اتنا چھپا کر گیا کہ خود دوسرے کو بھی نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ اس نے صدقہ و خیرات کر دیا, ایسے شخص کو اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے کرم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو 7ویں نمبر پر ہے, یاد رکھیے 5واں جو ہے بعد میں بتاؤں گا. 7ویں نمبر پر کیا ہے, 7واں کون سا شخص, وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا, اللہ کے لیے تنہائی میں رونا, یہ کس کو نصیب ہے بھائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی خوف خدا سے آنسو نکل گیا, اللہ کے ڈر سے کانپ کر اگر آنسو نکل گیا, مکھی کے پر کے برابر بھی, اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اس کی مغفرت ہے جو اللہ کے خوف سے رو دیا. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے, تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کر دے مولا. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن اللہ, محبت کا ذکر سب کے پاس.
محبت کے کرنے والے کام کسی کے پاس بہت کم کے پاس ہیں، اللہ جنہیں نواز دے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، وہ درد ہے ہی کہاں۔ بہت اللہ والے بنتے ہیں بہت، ارے اب ابھی ہمارا یہ جو جنریشن میں ہم چل رہے ہیں نا، واٹس ایپ اٹھا کر دیکھ لی، اتنے آپ کو صبح اٹھتے اتنے میسیجز آ جائیں گے، او ہو ایسے متقیوں کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل متقی ہے سب، ڈیجیٹل متقی، او ہو ایسی ایسی حدیثیں بھیجیں گے آپ کو سلام کر کے، ساری تقوی سارا طہارت جو واٹس ایپ پر رہ گیا ہمارا۔ پڑھا ایک میسج آیا تو پڑھ کے مجھے بھی کیا صحیح بات ہے، 90% تو فجر قضا ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، اور صبح اٹھیں گے تو یہ نمازوں کی فضیلت بھیج رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنے کی وعید بھیج رہے ہیں، یہ ارے کیا ہے یار، بس وہیں تک تقوی رہتا ہے، طہارت رہتی ہے، وہیں تک خوف خدا ہے۔ حقیقت خوف کیا ہے؟ وہ ذکر محبت عام ہے سب کو، بہت اللہ والے ہیں، ایک سے ایک ایسے کوٹس بھیجتے ہیں، او ہو اور ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے تو پھر پتہ چلے گا کہ افسوس ہوگا کہ کس کا پڑھ رہا تھا، کس کو گروپ میں شامل کر کے بیٹھا تھا، میں کس گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ ہے یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیے گا، اپنے آس پاس نظر ڈالیں گے نا تو ایسا یہ ہو رہا ہے، آج کا دور یہ چل رہا ہے، ذکر محبت عام ہے، سب کو اللہ کی محبت ہے، پر حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے، زندگی میں کیا حال چل رہا ہے۔ تنہائی میں رونا تو وہ تو سیکھا ہی نہیں ہے بھائی، رونا ہمیں آتا ہے، دنیاوی نقصان پہ رونا آتا ہے، کسی کے مرنے پر رونا آتا ہے، کوئی عزیز بچھڑ گیا تو رونا آتا ہے، کچھ نقصان ہو گیا تو رونا آتا ہے، دین کا نقصان ہے تو اس پہ ہمیں کاہے کا رونا ہے یار، وہ رونا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ کتاب میں تھا، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ آنکھوں کے نیچے لکیریں پڑ گئی تھی، نشان کالے نشان بن گئے تھے، اتنا آنسو بہہ کے نشان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے ذکر سے اتنا روتے تھے کہ داڑھی میں سے آنسو ٹپکنا، پوری داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ وہ سب ہم نے کہاں سیکھا بھائی؟ کیا روئیں گے ہم؟ اللہ کی یاد میں کیا روئیں گے؟ اللہ کے خوف سے کیا روئیں گے؟ حضور کی محبت میں کیا روئیں گے؟ ہمیں آتا ہی نہیں نا، وہ ہمیں آتا ہی کہاں یار۔ وہ دن گئے کہ جو راتوں میں جاگ جاگ کر سجدے میں سر رکھ کے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ان کی دعاؤں سے کایا پلٹ دنیا پلٹ جاتی تھی بھائی۔ پڑھا نا ہم نے کتابوں میں، سب نے پڑھا ہے، سب جانتے ہیں کتابوں کا حال، علماء سے سنا ہے، پر ہماری زندگی کیا کتابوں میں رکھنے کے لیے واقعات ہیں؟ صرف علماء کے بیان کرنے کے لیے تھا؟ ہماری زندگی کا کیا؟ ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب اس راستے پر چلیں گے؟ کب ہم روئیں گے یار؟ ارے رو کر دیکھو تو صحیح اکیلے میں، اور یہ دکھاوے والا نہیں ہے، دنیا دیکھے کہ میں روتا ہوں اللہ کے لیے، وہ نہیں بھائی۔ کیا فرما رہا؟ اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یا اللہ تیرا اتنا کرم ہے، میں اتنا گناہگار، اتنا بدکار، کوئی لمحہ نافرمانی کے خلاف میں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف نافرمانیاں ہی کرتا رہا تیری، پھر بھی تیرا اتنا رحم، پھر بھی اتنی نوازش ہے، ماں باپ دیے، رزق دیا، عزت دی، کپڑے دیے، گناہوں کے باوجود مجھے نواز رہا ہے مولا، اتنی محبت کرنے والی بیوی بچے، میں گناہگار کا گناہگار، کبھی سجدہ کرنا آیا ہی نہیں مجھے، نماز تو میں پڑھنے گیا ہی نہیں، فجر کی نماز کیا ہوتی مجھے پتہ ہی نہیں، عشاء میں نماز میں جانا مسجد میں مجھے آتا ہی نہیں یار، میں تو حقہ پینے بیٹھ گیا، میں تو دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں رہ گیا، اس کے باوجود اتنا کرم کہ اگر مجھے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میرے بڑے بڑے گناہ تو معاف کر دے، اتنا رحمان رب تو ہے یا اللہ، اور میں اتنا گناہگار، میرے گناہوں کو معاف کر دے مولا، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش یہ تڑپ کر تنہائی میں، کاش اپنی زندگی پر نظر ڈال کے کوئی اکیلے میں سوچے اور اس کی رحمت کو سوچے، یقیناً کچھ الگ ہی بات ہو جائے گی یار۔ کاش اور رونے والی آنکھ ہمیں مل جائے، کاش اس کے لیے رونا، اس کے حبیب کے عشق میں تڑپنا ہمیں نصیب ہو جائے۔
آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو رونے والے ہیں نا، پھر ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں کہ جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا وہاں سایہ ہوگا، اللہ کی خاص کرم کا سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے اس تنہائی میں رونے والے کو جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی وہ سایہ نصیب ہو جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش پروردگار ہمیں ان مبارک ہستیوں میں شامل فرما لے۔ تب یہ 6 لوگوں کا ذکر میں نے یہاں کر دیا، آخری جو ہے 7واں وہ انشاءاللہ عز و جل اس کے اگلے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔